يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. سبحان اللہ. پچھلی آیت کریمہ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اس میں مفسرین کے دو گروہ ہیں. ایک گروہ نے یہ کہا کہ یہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام قبول کرنے پر نازل ہوئی، تو اس طرح وہ آیہ مبارکہ مکی بنتی ہے کیونکہ مکہ مکرمہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا تھا. دوسرا گروہ مفسرین کرام علیہم الرحمہ کا یہ کہتا ہے کہ یہ آیہ مبارکہ جو ہے یا ایھا النبی حسبک اللہ، یہ کریمہ علیہ السلام جب بدر کی طرف جا رہے تھے تو مقام بیضا پر یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی. بہرحال دونوں مقاموں میں سے یہ سورت جو ہے یہ بدر کے راستے میں نازل ہوئی ہو تب بھی، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہو تب بھی، جیسا کہ مکہ مکرمہ میں نازل ہونے پر جو اس کے بعد نتائج برآمد ہوئے وہ کل آپ کے سامنے بیان کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام قبول کرنا اور اہل ایمان کا پھر سر عام کعبہ مشرفہ کے سائے میں کھڑے ہو کر نماز ادا کرنا اور اسلام کا پھر غلبے کی طرف ہی جانا. اب دوسرا قول جو ہے وہ مفسرین کا یہ کہ یہ سورہ آیہ مبارکہ جو ہے یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے حبیب پیارے آپ کو اللہ بھی کافی ہے اور آپ کی پیروی کرنے والے اہل ایمان جو ہیں وہ بھی آپ کو کافی ہیں. تو یہ قول جو ہے اگر بدر کے طرف جاتے ہوئے مقام بیضا کی طرف اس کا نزول کی نسبت کی جائے کہ وہاں پہ نازل ہوئی ہے تو پھر بھی سبحان اللہ کہ اسی آیہ مبارکہ کے نازل ہونے کے بعد اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خالق اور مالک نے بدر میں اہل ایمان کو عظیم فتح عطا فرمائی جی، اور ایسی فتح عطا فرمائی جو یوم الفرقان بن گیا. وہ دن بھی، وہ فتح کا دن ہی یوم الفرقان بن گیا جی. وہ فتح جو ہے وہ فتح مبین میں بدل گئی. اتنی بڑی فتح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو عطا فرمائی. تو اس آیہ مبارکہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حبیب پیارے اللہ بھی آپ کو کافی ہے، یعنی آپ کی مدد کرنے والا ہے. وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اہل ایمان بھی آپ کی مدد کرنے والے ہیں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں جی، اللہ بھی آپ کے ساتھ ہے، اہل ایمان بھی آپ کے ساتھ ہیں. ہاں جی، ہر طرح کے جس طرح کے بھی مسائل آئیں گے اہل ایمان آپ سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، یہ آپ کے ساتھ ہی کھڑے ہوں گے. اور بحمد اللہ تعالی اہل ایمان نے پھر کریم آقا علیہ السلام کی جگہ جگہ حضور کا دفاع بھی کیا، کلمہ حق آقا علیہ السلام کے سن کر لوگوں تک پہنچایا بھی، ہر طرح کی قربانیاں بھی دیں، اپنا گھر بار بھی چھوڑا، اپنے بچے بھی چھوڑے، ہر چیز انہوں نے چھوڑ دی صرف اور صرف کریم آقا علیہ السلام کے دین کے غلبے کے لیے. اب اس آیہ مبارکہ سے ہمیں کیا درس ملتا ہے؟ کیونکہ ہم نے ایک گروہ نے انہوں نے بہت عرصے سے یہ کہنا شروع کیا کہ اللہ ہی مددگار ہے، صرف اللہ تعالیٰ ہی مدد کرتا ہے. ان کے جواب میں ہمارے لوگوں نے یہ اس آیہ مبارکہ کے اسٹیکر بنائے یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. اللہ تعالیٰ نے فرمایا حبیب پیارے اللہ بھی آپ کو کافی ہے اور اہل ایمان بھی آپ کو کافی ہیں. جی، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اہل ایمان بھی مدد کرتے ہیں. تو بھائی اللہ تعالیٰ کی مدد اور اہل ایمان کی مدد کے نزول کا سب سے بڑا میدان کیا ہے وہ دیکھیں. اللہ کی مدد کے نزول کا اور اہل ایمان کی مدد کے ظہور کا سب سے بڑا میدان کون سا ہے؟ اس آیہ مبارکہ کے نازل ہونے کے بعد وہ بدر کا میدان ہے. کون سا میدان ہے؟ بدر کا میدان ہے. میں نے کہا جو کہتے ہیں اللہ ہی کافی ہے وہ بھی بدر میں آئیں، جو کہتے ہیں اللہ کافی ہے اور مومن کافی ہیں وہ بھی بدر میں آئیں. بدر تو لگائیں نا، پھر دشمن کو تو للکاریں. صرف کیا اللہ مددگار ہے، اس کے بندے مددگار ہیں، یہ دونوں باتیں میدان میں اتر کر اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے بندوں سے مدد مانگنے والی باتیں تھیں یا صرف مناظرے کے لیے اور سٹیکر لگانے کے لیے تھی؟
جہاں پہ کسی نے لکھ دیا اللہ اور اس کے نیک بندے مدد کرتے ہیں وہاں پہ اسٹیکر لگا دیا کہ اللہ مددگار ہے بس. جہاں پہ لکھا تھا اللہ مددگار ہے بس وہاں پہ یہ لگا دیا اللہ اور اس کے بندے بھی مددگار ہیں. بھائی یہ اسٹیکر لگانے کے لیے تو نہیں تھے. یہ آیت مبارکہ کو نزول تو صحابہ کرام علیہ رضوان کو بدر میں جا کے بہادر کر رہا ہے. یہ آیت مبارکہ جو ہے صحابہ کرام، ظاہری بات ہے اللہ تبارک و تعالی حضور کو تسلی دے رہا ہے، ابھی پیارے آپ پریشان نہ ہوں، اللہ آپ کے ساتھ ہے اور مومنوں کی مدد آپ کے ساتھ ہے. مومنوں کی مدد آپ کے ساتھ ہے. تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے مدد کی، اہل ایمان کے دل جما دیے، ان کے دل مضبوط کر دیے، پاؤں ان کے جما دیے، ثابت قدمی عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالی نے پھر ملائکہ کرام علیہ السلام کو نازل فرما دیا. اللہ اکبر کبیرہ. اب یہ آیت مبارکہ دیکھیں، آج جہاد کی بات کریں نا کہیں پہ، کئی سارے لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب سیدھی سیدھی بات کیا کریں، سیدھا سیدھا دین بیان کریں. کیا کہتے ہیں؟ سیدھا سیدھا دین بیان کریں. یہ اس طرح کی باتیں نہ کیا کریں. جہاں پہ بھی آپ کوئی بھی دین حق کی بات کریں تو فوراً کہیں گے جی سیدھا سیدھا دین. سیدھا سیدھا دین کون سا ہوتا ہے بھی؟ اسلام میں درخت لگانے کا ثواب کتنا ہے؟ راستے میں پڑے ہوئے روڑے کو اٹھانے کا ثواب کتنا ہے؟ یہ سڑک بنا دینے کا ثواب کتنا ہے؟ بھائی یہ بتائیں ہمیں. یہ نہ بتائیں ہمیں کہ گلی کے اندر جو روڑا ڈال جائے لوگ اس سے گریں اس کا گناہ کتنا ہے. کسی غریب کو کپڑے پہنانے کا ثواب کتنا ہے یہ بیان کریں. کپڑے پاس ہونے کے باوجود اگر عورت بے لباس ہے تو وہ بیان نہ کریں کہ اس کا بھی گناہ ہوتا ہے، وہ نہ بیان کریں آپ. اور صاحب یہ پھر سیدھا دین نہیں ہوگا، یہ پھر ڈنگا دین ہو جائے گا. کہ نہیں سمجھ آئی؟ ہاں یہ نہ بیان کریں آپ، نعوذ باللہ من ذالک. سیدھا سیدھا دین بیان کریں. ہمیں آج تک سمجھ نہیں آئی کہ سیدھا دین ہوتا کون سا ہے. اب اللہ تبارک و تعالی نے آقا علیہ السلام کو کیا ارشاد فرمایا، یہ آیت مبارکہ دیکھیں. یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، فرمایا اے حبیب پیارے، اے میرے پاک پیغمبر، آپ اہل ایمان کو جہاد کرنے پر ابھاریں. یہ بدر میں نازل ہو رہی ہے آیت مبارکہ. میں کہ آپ ان کو اہل ایمان کو جہاد کرنے پر ابھاریں، ان کو جذبہ دلائیں، ان کو جوش دلائیں، انہیں کہیں کہ کافروں سے لڑیں، مشرکوں سے لڑیں. یہ اللہ فرما رہا ہے اپنے حبیب کو. اللہ تبارک و تعالیٰ اس نبی کو فرما رہا ہے جو رسول امن بن کے تشریف لائے ہیں. ہاں جو رسول امن بن کے تشریف لائے ہیں انہیں رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے حبیب پیارے آپ اہل ایمان کو جنگ کرنے پر ابھاریں، ان کو جوش دلائیں، ان کو شوق دلائیں. آگے دیکھیں جی، اللہ اکبر کبیرہ. یہ پہلے کا حکم ہے آیت نمبر 65 کا، اور آیت نمبر 66 جو ہے وہ اس کی ناسخ ہے. یعنی پہلا حکم منسوخ ہے، دوسرا حکم ناسخ ہے. منسوخ حکم کون سا ہے اور ناسخ کون سا ہے وہ دیکھیں. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اِنْ مِنْکُمْ 20 صابرون یغلبوا 200. میں کہ اگر تمہارے 20 بندے ہوں، صحابہ کے 20 بندے ہوں صبر کرنے والے، تو یغلبوا 200، کافروں کے 200 بندوں پر غالب آ جائیں گے. کافروں کے 200 بندوں پر غالب آئیں گے. مومن کتنے ہوں؟ صرف 20 ہوں. کافروں کو کتنے ہوں؟ 200 ہوں. غالب کون آئے گا؟ 20 غالب آئیں گے، مومن غالب آئیں گے. اور آگے اللہ تعالیٰ میں وَإِنْ مِنْكُمْ 100، اگر تمہارے 100 ہوں تو یغلبوا 1000 من الذین کفروا، تو کافروں کے 1000 بندوں پر غالب آ جائیں گے. 20 کی نسبت 200 کی طرف دیکھیں تو یہ نسبت جو ہے 10% زیادہ لوگ بنتے ہیں. کتنے زیادہ بنتے ہیں؟ 10% بڑی طاقت بنتی ہے. اور 100 بندوں کی نسبت 1000 کی طرف دیکھیں تو یہاں بھی 10 گنا بڑی بنتی ہے طاقت. کتنی بڑی طاقت ہے؟ 10 گنا زیادہ طاقت ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے کیا ارشاد فرمایا کہ تم نے اے اہل ایمان، تم نے اپنے سے 10 گنا بڑی جماعت کے ساتھ ٹکرانا ہے. گھبرانا نہیں ہے. جہاں بھی تم جاؤ گے تم نے کثرت تعداد کو نہیں دیکھنا، تم نے رب کی مدد کو دیکھنا ہے اور مومنوں کے صبر کو دیکھنا ہے. میدان میں کھڑے ہو جانا، رب کی مدد آ جائے گی تمہارے. اندازہ کریں. یہ ذہن میں رہے. کئی ساری چیزیں ہوتی ہیں. ایک کلام ہوتا ہے انشاء، ایک کلام ہوتا ہے خبر. یہ کلام ظاہری طور پر خبر کے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اتنے ہوگے تو غالب آ جاؤ گے. جی 20 تمہارے لوگ ہوئے تو 200 پر غالب آ جائیں گے. جی اور تمہارے 100 ہوئے تو ان کے 1000 پر غالب آ جائیں گے. یہ کلام جو ہے یہ ظاہری طور پر یہ کلام خبری ہے، لیکن حقیقت میں یہ انشاء ہے. صحابہ کو حکم دیا جا رہا ہے تم جہاں پہ 20 ہوگے 200 سے ٹکرانا ضروری ہے تمہارا. تم جہاں پہ 100 ہوگے تمہارا 1000 سے ٹکرانا ضروری ہے.
تم نے یہ عذر نہیں بنانا کہ ہم تھوڑے ہیں وہ زیادہ ہیں لہذا ہم پاؤں پیچھے کر لیں، نہ، تم نے پاؤں پیچھے نہیں کرنے. تمہارے اندر ایک شرط کیا ہونا ضروری ہے؟ صبر ہو تمہارے اندر. کیا ہو؟ صبر ہو، اور رب کی ذات پر توکل اور بھروسہ ہو، بس اتنا کافی ہے. اللہ اکبر. آگے دیکھیں جی، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کافروں کے اتنی بڑی جماعت کے ہونے کے باوجود ان کا ذلیل و خوار ہونا، 1000 بندوں کا 100 بندوں سے مغلوب ہونا، 200 بندوں کا 20 بندوں سے مغلوب ہونا، اس کا سبب رب تبارک و تعالی نے آیا مبارکہ کے آخری حصے میں صرف اتنے لفظوں سے بیان فرما دیا میں کہ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، میں ان کو علم ہی نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے ان کو کیا نہیں ہے؟ سمجھ نہیں ہے، وہ ندان ہے. کافر ندان کیوں ہے بھائی؟ یہ بھی بات غور کرنے والی ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کو سمجھ نہیں ہے. اہل ایمان جو ہیں وہ ان کے لڑنے کا ایک مقصد ہے، وہ کسی شے کے لیے نہیں لڑتے، وہ صرف اللہ کے لیے لڑتے ہیں، اس کے دین کے لیے لڑتے ہیں. اور جب اللہ تعالیٰ کے لیے اور اس کے دین کے لیے لڑنے کے لیے میدان میں اترتے ہیں تو ان کا اپنی جان دینا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے حصول کا ذریعہ ہے، اگلے کی جان لینا بھی رب تبارک و تعالیٰ کی رضا کے حصول کا سبب ہے. تو بتائیں یہ چیزیں کافر کے سامنے تو نہیں ہیں. ادھر پھر بیان کیا گیا جب بندہ مومن جو ہے جب شہید ہوتا ہے اس کا خون کا آخری قطرہ، پہلا قطرہ زمین پر بعد میں جاتا ہے، پہلے اس کے گناہ سارے معاف کر دیے جاتے ہیں جی. اللہ اکبر. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا، قرآن کریم میں پورا مضمون موجود ہے. جب صحابہ کرام علیہ رضوان کو شہید ہوئے جنگ کے اندر، اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت کے اندر داخل فرما دیا، جنت کے اندر داخل ہو گئے تو انہوں نے عرض کی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں، مولا ہمیں اجازت دے ہم جا کے اپنے گھر والوں کو بتائیں تو صحیح تو نے کتنا بڑا انعام عطا کیا ہے ہمیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نہ جاؤ، میں اپنے حبیب کو قرآن دے کے ان تک اطلاع پہنچا دیتا ہوں، تمہاری یہ باتیں قیامت تک لوگ پڑھتے رہیں گے. جی تم جاؤ گے تو بتا کے واپس آ جاؤ گے، میں بتاؤں گا تو قیامت تک قرآن پڑھیں گے. جی وہی ہوا. پھر رب تبارک و تعالیٰ نے پورا مضمون قرآن میں بیان فرما دیا. فرمایا کہ انہوں نے پھر وہاں سے پھر آقا علیہ السلام خود ارشاد فرماتے ہیں حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے بارے میں، جعفر بن ابی طالب مولا علی کے بھائی ہیں، جنگ میں شہید ہوتے ہیں، ان کے بازو کٹ گئے. میرے اکریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اللہ تبارک و تعالی نے انہیں جنت کے بازو عطا فرمائے، پر عطا فرمائے، وہ جنت میں جہاں چاہتے ہیں اڑ کے چلے جاتے ہیں. سبحان اللہ. جی ایک بار تو حضور تشریف فرمایا، ایسے بیٹھے بیٹھے حضور مسکرائے، صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو اسی طرح خوشی رکھے، کیا سبب ہوا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ میرے صحابہ جو ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے پر عطا میں وہی اڑتے ہوئے جا رہے تھے، ان کو میں دیکھ رہا تھا، ان کو میں دیکھ رہا تھا. تو بتائیں جن کے سامنے یہ والی نعمتیں ہوں، جب وہ میدان میں اترے گا، ایک وہ کافر ہے جو قومی عصبیت کے لیے، زمین کی عصبیت کے لیے، اپنی زمین کے لیے، ان سر چیزوں کے لیے لڑتا ہے، اس کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے. جو قوم کے لیے لڑے تو قوم نے کیا کرنا ہے مرنے کے بعد، اس کے لیے کچھ ہاتھ نہیں آنے والا. زمین کے لیے لڑا ہے وہ خود مر گیا تو کیا ہاتھ آئے گا مرنے کے بعد اسے. اب جو بندہ اللہ کے لیے لڑا ہے تو اسے تو جنت ہاتھ آئے گی. جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے لڑا ہے تو اسے تو اللہ تعالیٰ کا دیدار ملے گا بھائی. جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے لڑا ہے، لڑتے ہوئے مر گیا ہے، شہید ہو گیا ہے، اسے تو رب تبارک و تعالیٰ کا قرآن قیامت والے دن تمغہ پہنائے گا. تو قرآن نے منع کر دیا اسے مردہ بھی نہ کہو تمہیں پتہ ہی نہیں ہے انہیں کیا شعور حاصل ہے. انہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ رزق عطا فرماتا ہے، یہ تو کھاتے پیتے رہتے ہیں. اندازہ لگا اتنا بڑا انعام رب تبارک و تعالیٰ نے یہی فرمایا میں بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ. ان کو تو سمجھ ہی کوئی نہیں، ان کو تو سمجھ ہی کوئی نہیں. ذرا تھوڑی دیر ٹھہر کے ذرا دیکھیں کیا خیال ہے آج کا مومن جو ہے جو موت سے بھاگا پھرتا ہے، اسے سمجھ رہی ہے؟ یہ تو سمجھ کھو بیٹھا ہے نا. آج جو نعوذ باللہ من ذالک جہاں دیکھتا ہے کہ مسلمان پہ کافر حملہ کر رہا ہے، یہ بھی کافر کی پشت پہ کھڑا ہو جاتا ہے بجائے اس کے کہ مومنوں کے ساتھ کھڑا ہو. تو بتائیں بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ یہ مبارکہ پھر کس کس کو ننگا کر رہی ہے؟ یعنی یہ آئے مبارکہ کس کس کا بے وقوف ہونا ظاہر کر رہی ہے؟ یہ آئے مبارکہ کس کس بندے کا، یعنی مومن کے بارے میں تو رب نے بتا دیا میں کہ مومن جو ہے وہ مرنے سے نہیں ڈرتا، مومن جو ہے وہ موت سے نہیں گھبراتا. آقا علیہ السلام کے صحابی ہیں نا جنگ کے اندر کھجوریں کھا رہے ہیں، عرض گزار ہو یا رسول اللہ جنت مجھ سے کتنی دور ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بس ادھر تو پاؤں رکھ اور شہید ہوا تو سیدھا جنت میں. اس نے کھجوریں پھینک دی اس طرح ہوا میں، کہنے لگا یا رسول اللہ پھر کھجوریں جنت کی کھائیں گے، یہ کھا کے کیا کریں گے؟ وہ آقا علیہ السلام دیکھ رہے ہیں تلوار پکڑی اور جناب گھس گئے، ان کے بڑے سارے کافر مار دیے، آخر میں وہ خود ہی شہید ہو گئے. یہ بھی فدائی حملہ ہے. کیا ہے یہ؟
فدائی عمل ہے نا، جو اپنے آپ کو ان کے لشکر میں گھسا دینا. تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ تو اسی طرح کرتے تھے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی جو تلوار مبارکہ تھی وہ 1 من سے زیادہ وزن کی تھی، بلکہ 70 کلو وزن، 70 کلو، من تو 40 کلو کا ہوتا نا، 70 کلو وزن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی تلوار کا. تو آپ اندازہ لگائیں، ہم تو 40 کلو اٹھانے لگے تو ساتھ کہتے ہیں بشیر ذرا ہاتھ لگائیں، ہوتا نہیں ہوتا. تو وہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام 70 کلو وزنی، جناب صرف 10 کلو کم 2 من وزن تلوار کا کیسے چلاتے ہوں گے اسے؟ اور اللہ اکبر، پورے پورے لشکروں میں گھس جاتے تھے ایسے. اور آپ خود فرماتے ہیں اپنے وصال کے وقت، آپ نے فرمایا کہ میں نے تو جب موت کا وقت آیا نا اس وقت آپ فرما رہے تھے میں نے تو اسے بڑے بڑے مجموعوں میں جا کے ڈھونڈا ہے، بڑے بڑے لشکروں میں ڈھونڈا ہے، مجھے کہیں نہیں ملی. آج کمزور دیکھ کے میرے پاس آ گئی ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ فلاں نامت عیون الجبنا، میں اللہ کرے بزدلوں کو کبھی نیند ہی نہ آئے. بزدل جو ہیں ایسے جاگتے رہیں، ڈرتے رہیں، کانپتے رہیں رات کو گھروں میں پڑے ہوئے. اللہ کو میں کہ موت نے اگر جنگوں میں ہی آنا ہوتا تو آ جاتی، مجھے آ جاتی. مطلب پوری ایک بلش جگہ ایسی نہیں بچی جو بالکل صحیح سلامت ہو، وہاں پہ کوئی مجھے ضرب نہ لگی ہو، کوئی چوٹ نہ لگی ہو، کوئی تکلیف نہ پہنچی ہو، کوئی زخم نہ لگا ہو، کوئی کاٹ نہ لگا ہو، کوئی جگہ ایسی نہیں ہے میری. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں جی، یہ حکم تھا پہلے کہ فرمایا کہ تمہاری جماعت اتنی بڑی ہو، 20 بندے ہوں تمہارے تو 200 کے سامنے تم نے پاؤں نہیں ہٹانے، وہاں سے لڑنا تم نے. تمہارے بندے 100 ہوں تو 1000 سے ٹکرا جانا تم نے، پیچھے نہیں ہٹنا وہاں سے. اب اللہ تبارک و تعالی نے اس حکم میں تخفیف کر دی. یہ ذہن میں رہے، پہلی آیت مبارکہ جو آیت نمبر 65 اور دوسری آیت مبارکہ آیت نمبر 66 جو ہے، یہ دونوں اکٹھی نازل نہیں ہوئی، نہ ہی ان کے نازل ہونے کا دور ایک ہے. سمجھ آیا نا؟ مضمون سے ہی آپ کو اندازہ ہو جائے گا. یعنی ایک آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے تمہارے 20 بندے 200 کے سامنے کھڑے ہو جائیں، ڈٹ جائیں، اور تمہارے 100 بندے 1000 کے سامنے ڈٹ جائیں. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں کہ تمہارا ایک بندہ 2 کے مقابلے میں ڈٹ جائے، یعنی 1000 بندہ 2000 کے مقابلے میں ڈٹ جائے تو 1 اور 2 صرف اتنا فرمایا، 1 اور 2 بس. میں تمہارے 100 ہوں، ان کے 200 ہوں، ڈٹ جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، ہٹنا نہیں ہے. دیکھیں کہاں پہ ایک کا مقابلہ 10 گنا بڑی جماعت کے ساتھ کروایا جا رہا تھا، اور یہاں پہ فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے صرف اپنے سے 2 گنا بڑی جماعت کے ساتھ ٹکرانا ہے تم نے. کتنی گنا بڑی جماعت؟ 2 گنا بڑی جماعت کے ساتھ ٹکرانا ہے تم نے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخفیف کر دی، آسانی پیدا کر دی. ٹھیک ہے نا جی؟ تو یہ دونوں آیتوں کا نازل ہونے کا وقت ایک نہیں ہے، دونوں آیتیں ایک وقت میں نازل ہے نہیں ہوئی. کیونکہ اگر دونوں آیتوں کے نازل ہونے کا وقت ایک ہی مانا جائے، ایک ہی غزوہ دونوں آیتوں کے نزول کا مقام مانا جائے، تو پھر مطلب یہ ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے فرمایا کہ تمہارا 1 گنا جماعت جو ہے 10 گنا بڑی جماعت کے مقابلے میں ڈٹ جائے، اور ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ تمہاری 1 گنا جماعت جو 2 گنا جماعت کے سامنے ڈٹ جائے. یہ تو نہیں ہو سکتا نا. اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ آیات کے نزول کی ترتیب ہو رہا ہے، اور قرآن کریم میں جو آیات موجود ہیں ان کی ترتیب ہو رہا ہے. آیات نازل ہوتی تھی نا، کریم آقا علیہ السلام صحابہ کو فرماتے تھے میں کہ اس آیت کو فلاں صورت میں رکھ دو، اس آیت کو فلاں صورت میں رکھ دو. اس لیے جو مکی صورتیں ہیں ان میں مدنی آیتیں بھی ہیں، اور جو مدنی صورتیں ہیں ان میں مکی آیتیں بھی ہیں. سمجھ آیا نا مسئلہ؟ اب یہ جو آیت مبارکہ ہے، پہلی والی آیت مبارکہ اور دوسری آیت مبارکہ کے نازل ہونے میں کافی سارا فاصلہ ہے، بہت بڑا دورانیہ بنتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے یہ حکم دیا، بعد میں یہ حکم نازل فرمایا. یہ آیت مبارکہ دیکھیں جی، یہ آیت مبارکہ خود بتا دے گی آپ کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آیت مبارکہ پہلی نازل کی اور دوسری نازل کی، ان کے درمیان کا وقفہ جو ہے وہ بہت سارا بنتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا. ہاں اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر آسانی پیدا کر دی، تخفیف کر دی ہے. وعلم ان فیکم ضعفا، اور تمہارے اندر جو کمزوری ہے یہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، یہ اللہ کو معلوم ہے. بھائی پہلے فرمایا کہ تمہاری 1 گنا جماعت جو ہے وہ 10 گنا سے ٹکرا جائے. اب یہاں پہ فرمایا کہ تمہارے اندر کمزوری ہے، اللہ نے اس لیے آسانی پیدا کر دی. اب وہ کمزوری کیا ہے، یہ بات سمجھنے والی ہے، ذرا غور کرنے والی ہے. اس بات پہ تھوڑا سا زور دیتے ہیں کہ وہ کمزوری کیا ہے. جماعت صحابہ کو کہا جا رہا ہے تمہارے اندر کمزوری ہے، وہ کمزوری کیا ہے جی؟ 2 باتیں یہاں پہ بڑی قابل غور ہیں. وہ یہ کہ جماعت صحابہ میں سے 2 جماعتیں بنتی ہیں. ایک جماعت وہ ہے جو مہاجرین کی جماعت ہے، ایک جماعت وہ ہے جو مدینہ کے لوگ ہیں، انصار ہیں، اور باقی کے لوگ جو بعد میں داخل ہوئے.
جو جماعت مہاجرین ہے وہ مکہ مکرمہ میں انہوں نے جو ماریں کھائی ہیں وہ مدینے والوں نے نہیں کھائی. سمجھ نہیں آیا؟ مار کھانے میں جو قربانیاں مہاجرین نے دی ہیں نا وہ مدینے والوں نے نہیں دی، کیونکہ مکہ میں جو بھی کلمہ پڑھتا تھا وہ ایسے وہ پٹنے کے لیے پڑھتا تھا، رات دن اسے مارا جاتا تھا، رات دن اسے تکلیفیں دی جاتی، رات دن اسے ایذائیں دی جاتی. تو اس طرح کر کے نظام انہیں پتہ ہوتا تھا ہمیں پٹنا ہے، کلمے کا اظہار کر رہے ہیں، ہم نے مار کھانی کھانی، یعنی کسی کو بھی نہیں چھوڑا گیا. وہاں تقریباً صحابہ کرام علیہ رضوان جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے وہاں پہ سب کو مارا گیا، سب کو تکلیفیں دی گئی. تو وہ مہاجرین جو تھے وہ ماریں کھا کھا کے نا جی وہ پکے ہو چکے تھے. جو صبر ان میں تھا نا جی وہ بعد میں آنے والے لوگوں میں نہیں تھا، جو صبر ان مہاجرین میں تھا. اور یہی وجہ ہے میرے آقا علیہ السلام کا وصال شریف جو ہے یہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں تھا، یہ بھی بہت بڑا معاملہ تھا. یہی تو وجہ ہوئی کہ بعد میں کئی منکرین ختم نبوت کھڑے ہو گئے، مدعیان نبوت کھڑے ہو گئے، کئی مرتدین کھڑے ہو گئے، منکرین زکوٰۃ کھڑے ہو گئے، ہر طرف سے فتنے کھڑے ہو گئے ہیں. اس وقت جن لوگوں نے پھر اسلام کو پھر سے غلبہ دیا ہے وہ بھی سارے مہاجرین ہی تھے. حضرت ابوبکر کون تھے؟ مہاجر تھے. حضرت عمر کون تھے؟ مہاجر تھے. حضرت عمر عثمان مولا علی کون تھے؟ سارے مہاجر تھے. یہی لوگ آگے بڑھے. اور اس لیے فرمایا کہ میں اگر ابوبکر صدیق اس وقت مسلمانوں کی حکومت کی باغ دوڑ نہ سنبھالتے تو میں کہ قیامت تک جس نے کلمہ نہیں پڑھنا تھا. بتائیں، اللہ تعالیٰ کی کسی نے عبادت نہیں کرنی تھی قیامت تک. یعنی کہ ایسے حالات پیدا ہو گئے تھے. یعنی پھر سے دوبارہ کھڑا کیا کس نے؟ اسی بندے نے کھڑا کیا ہے جس نے مکے میں تکلیفیں اٹھائی، جس نے مکے میں اذیتیں اٹھائی. تو اب لوگ جو ہیں وہ مدینہ منورہ کے انصار جو ہے نا مدینہ کے، ان کے بارے میں بات نہیں ہو رہی. بعد کے لوگ جو کلمہ پڑھ کے نئے نئے داخل ہوئے تھے اسلام میں ان کے بارے میں رب تبارک و تعالیٰ میں کہ ان میں کمزوری ہے. میں کہ اب یہ لوگ جو ہیں یہ اس طرح تو مضبوط نہیں ہے جس طرح کے پہلے لوگ مضبوط تھے. جس طرح وہ لوگ ڈٹ جاتے تھے اس طرح تو یہ نہیں ڈٹ سکیں گے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسانی پیدا فرما دی. میں کہ اب تمہارے لیے وہ حکم نہیں رہا، اب مزید حکم آ گیا تمہارے لیے اور اس میں آسانی ہے کیونکہ تمہارے اندر کمزوری ہے. اور ایک بات اور بھی ذہن میں رہے، جب کوئی کام آپ یہاں پہ بارہا تجربہ ہوتا رہتا ہے ہمیں، کوئی کام ہو نا بڑا کام بھی ہو تھوڑے بندوں کے ذمہ لگا دی جائے کہ آپ نے کرنا ہے تو وہ ٹائم چاہے زیادہ لگ جائے کام ہو جائے گا. اگر زیادہ لوگ چھوڑ دی جائیں تو آپ کو پتہ ہے پھر کام کیسے ہوگا. میں صرف سمجھانے کے لیے آپ کو عرض کرتا ہوں. ایک بادشاہ تھا، اسے شوق سوچا کہ میں اپنے مملکت میں ایک پورا تالاب بناؤں، دودھ کا تالاب ہو اور اسی سے لوگ پئیں. اس نے رات کے وقت اپنی مملکت کے لوگوں کو جمع کیا. اس نے کہا سارے لوگ جو ہے نا وہ ایک ایک بالٹی دودھ کی اس تالاب میں تم نے رات کو ڈالنی ہے. سب نے کہا ٹھیک ہے. سارے چلے گئے. ہر ایک نے یہی سوچا یار سارے دودھ ڈال رہے ہیں، پورے گاؤں والے ہزاروں بالٹیاں ہوں گی اور میں ایک بالٹی پانی ڈال دے تو کسی کو کیا پتا ہے. اور ہر ایک نے پانی ڈالا وہاں پہ. جی سویرے جب بادشاہ آیا اس نے معائنہ کیا تو سارے کا سارا وہ پانی کھڑا ہوا تھا، پورا تالاب پانی سے بھرا ہوا. انہوں نے کہا ہاں جی یہ کیا ہوا؟ اس نے کہا جی یہ ہر ایک نے یہی سوچا تھا کہ سارے دودھ ڈال رہے ہیں، میں اکیلا پانی ڈال دوں تو کیا مسئلہ ہو. اب اسے پتا ہوتا جناب دودھ ڈالنے والے بندے تھوڑے سے ہیں، اب انہیں بھی پتا ہونا تھا بھائی ہم تو پکڑے جائیں گے اگر ہم نے کوئی ایسی حرکت کی تو کبھی نہیں انہوں نے کرنی تھی. تو لوگ جب زیادہ ہو جائے نا تو کام میں پھر کم ہمتی ضرور آ جاتی ہے، ضعف آ جاتا ہے اس میں، وہ جو طاقت ہوتی ہے قوت ہوتی ہے وہ کمزور پڑ جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جماعت کو فرمایا میں کہ تمہارے اندر جو کمزوری آئی ہے نا بہت بڑی تعداد ہو گئی، صحابہ کرام علیہ رضوان کے بعد کے لوگ جو شامل ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کام مضبوطی کے ساتھ تھوڑے لوگ کر رہے تھے اب بڑی جماعت جو ہے ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسانی پیدا کر دی ہے. کیونکہ ایک تو انہوں نے اس طرح کی مصیبتیں نہیں جھیلی ہوئی اور دوسرا جو ہے وہ لوگ جب زیادہ ہو جائیں تو کام میں جو ہے وہ کمزوری آ جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دو باتوں کی وجہ سے آسانی پیدا فرما دی. پہلے فرمایا کہ ایک گنا جماعت 10 گنا سے لڑے، اب فرمایا کہ ایک گنا جماعت جو ہے وہ صرف اور صرف اپنے سے 2 گنا بڑی جماعت کے ساتھ ٹکرائے گی. یہ آیت مبارکہ دیکھیں جی. فَإِن مِّنكُم مِّئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنِ، میں کہ تمہارے لوگ اگر 100 ہوں صبر والے، 100 صبر والے ہوں تو 200 پر غالب آ جائیں گے.
وَإِن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اگر تمہارے 1000 بندے ہوں تو ان کے 1000 تمہارے 1000 ہوں، تمہارے 1000 ہوں، ان کے 2000 بندوں پر اللہ کے حکم کے ساتھ غالب آ جائیں گے۔ اس کے حکم کے ساتھ، اللہ کے حکم کے ساتھ غالب آ جائیں گے۔ کیوں غالب آئیں گے؟ یہ بھی اللہ نے بیان فرما دیا، میں جماعت صحابہ واللہ مع الصابرین، صبر تم نے کرنا ہے، میری مدد تمہارے ساتھ کھڑی ہوگی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ جو ہے نا بات انتہائی غور کرنے والی ہے، سمجھنے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو کس طرح کر کے یعنی کہ مضبوط فرمایا، اپنی مدد ان کے ساتھ ہونے کا یقین دلایا۔ ان دونوں آیات کریمہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اہل ایمان جو ہے نا وہ تعداد کو نہ دیکھیں، وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کی مدد پر یقین کریں اور خود اپنے نفس کو قابو رکھیں، اپنے دل کو قابو کریں، مضبوط کریں اپنے آپ کو، صبر کے ساتھ میدان میں کھڑے ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے مدد آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق۔